ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میں اپنے بڑے بھائی جو اس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں، علی جدون صاحب آپ کا، رجب عباسی صاحب میرے بڑے کلوز ہیں، اور ان کو یہ لبرٹی بھی حاصل ہے آج انہوں نے آدھا گھنٹہ تو لیا، اگر آدھا گھنٹہ اور بھی لیتے تو ان کو اجازت دی۔ رجب عباسی صاحب آپ کا، ڈی سی صاحب آپ کا، ڈی پی او صاحب آپ کا، صدر صاحب آپ کا، عاطف قیوم صاحب آپ کا، اور جتنے اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں پریس کلب کے ممبران، دیگر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی، سب کو السلام علیکم۔ سلام کے بعد آج میرا 3 شہروں کا وزٹ ہے، ہری پور، ایبٹ آباد، اور اس کے بعد میں نے منسیرہ جانا ہے۔ سی ایم سہیل آفریدی صاحب جو عمران خان صاحب کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، ان کی یہ ہدایت ہے کہ تمام وزراء جو ہیں ہر مہینے 4 سے 5 ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، وہاں پہ کلی کچہریوں سے، وہاں پہ اپنے عوام سے انٹریکٹ کریں گے، ان کے مسئلے جانیں گے، اور ڈور سٹیپ پہ ان کے مسئلے حل ہونے چاہیے۔ اور انہی کی ڈائریکشن کے مطابق تمام وزراء اس وقت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزٹس پہ ہیں، اور آج انہی کے ڈائریکشن پہ میں بھی 3 شہر وزٹ کروں گا۔ وہاں پہ میں پریس کلب کے اپنے دوستوں سے ملوں گا، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے یہاں پہ آفیسز ہیں میں نے اس کا وزٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ کو درپیش مسائل ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور اس وقت میڈیا کو پاکستان کے اندر جس طریقے سے گلہ دبایا جا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ عاطف قیوم صاحب تو 5 لاکھ کی بات کر رہے ہیں فیڈرل حکومت کی، اچھی بات ہے، لیکن عاطف قیوم صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے اس وقت صحافتی آزادی رائے کا گلا گھونٹا ہے تو وہ موجودہ حکومت ہے۔ ہم نیوز کا ایک صحافی تھا جس نے مریم نواز کا ایک ویڈیو کلپ جو تھا وہ اپلوڈ کیا۔ مریم بی بی جو تھی وہ میاں والی میں تقریر کر رہی تھی، اور شاید غلطی سے ایک جملہ ان کے زبان سے نکل گیا، اور انہوں نے فوری اس کو ٹھیک بھی کر دیا ودن 5-10 سیکنڈز، لیکن اس صحافی نے اس جملے کو اٹھایا اور کیپشن دیا کہ زبان پھسل گئی مریم بی بی کی، تو مریم بی بی کی شان میں گستاخی ہو گئی، اور اس صحافی کو اٹھایا گیا اور وہ 3 دن تک غائب رہا۔ آپ نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہوگی کہ جہاز کی سٹوری کو جس نے بریک کیا وہ امریکہ میں رہتا ہے، اس کا گھر پنجاب میں تھا تو اس کے گھر میں ریڈ ہوئی۔ جتنی آزادی خیبر پختونخوا میں صحافتی اداروں کو ہے شاید ہی کسی صوبے میں ہو، جتنی آزادی سیاسی برداشت دیگر جماعتوں کے لیے خیبر پختونخوا میں ہے شاید ہی کسی اور صوبے میں ہو۔ ہمیں تو کسی ملک کے کسی حصے میں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا، این او سی نہیں ملتی ہمیں۔ 9 مئی کے بعد سے 2 دفعہ میں این او سی ملی، ایک سنجانی کے میدان پہ اور ایک لاہور کا کوئی مویشی منڈی تھی، کوئی سائٹ کا ایریا تھا، وہاں پہ ملی، اور وہ لاہور کا جو جلسہ تھا وہ ٹائم سے پہلے انتظامیہ کنٹینر پہ چڑھتی ہے اور لوگوں سے مائک کھینچتی ہیں اور لائٹیں توڑتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں آئے، ہم آپ کو این او سی بھی دیں گے، ہم آپ کو گراؤنڈ بھی دیں گے، آپ کا سٹیج بھی سجائیں گے، ہاں لوگ آپ کے پاس نہیں ہے وہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو، لوگ آپ اپنے لائیں گے، باقی ہر فیسلٹی آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ آپ کو دے گی۔ تو یہ وہ سیاسی برداشت ہے، یہ عمران خان کا ویژن ہے کہ جہاں پہ سیاسی برداشت ہے تو ہم اپنے مخالفین کو بھی این او سی دیتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ تحریک انصاف نے 8 سے لے کے 12 دفعہ این او سی کے لیے اسلام آباد میں اپلائی کیا، 7 دفعہ کراچی میں کیا، 17 دفعہ لاہور میں کیا، 11 مرتبہ کوئٹہ میں کیا، 1 دفعہ میں این او سی نہیں ملی۔ اور اگر آپ پھر صحافتی بات کریں، اس کی آزادی کی بات کریں تو پیکا ایکٹ آپ کے سامنے ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے بھی یہ کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، کبھی ایکس پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی فیس بک بغیر اس کے نہیں چلتا وی پی این کے، ٹک ٹاک بھی وی پی این پہ ایک ٹائم پہ لے کے چلے گئے تھے۔ جو کرنا ہے کر لیں، آپ جہاں الیکشن کرائیں گے فارم 45 پہ جیت عمران خان کی ہوگی، آپ نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ۔ جس طریقے سے اس شخص نے قید کاٹی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسی قید کسی نے نہیں کاٹی۔ لوگ بھٹو کی مثالیں دیتے ہیں،
بھٹو صاحب کہتے تھے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ ڈفرینس ہے خان صاحب کا اور بھٹو صاحب کا. ملاقات بند ہے، طبی سہولت نہیں مل رہی، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، ایون وکلا کا ایکسیس نہیں ہے، 8 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے، لیکن وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے. اور باہر 90% پاکستانی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے. آج آپ جس چوک چوراہے پہ تحریک انصاف کی عمران خان کی بات کریں گے وہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہوں گے. تیسری دفعہ ہم حکومت کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا کی تاریخ اٹھائیں، کسی نے دوسری مرتبہ یہاں پہ گورنمنٹ نہیں کی. 2002 سے آپ اٹھائیں، MMA آئی، 8 میں NP آئی، 13 میں تحریک انصاف کی حکومت، اور 13 سے لے کے آج تک تحریک انصاف یہاں پہ حکومت کر رہی ہے. انشاءاللہ چوتھی اور 5ویں بار بھی کرے گی. ہم نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو ہم حکومت کر رہے ہیں. اگر کوئی کون یہ کہتا ہے یا کوئی بھی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا، آئے مناظرہ کر لیتے ہیں. میں تو چیلنج کرتا ہوں، میں تو TV چینل پہ بھی چیلنج کرتا ہوں، میں تو میڈیا کے تواسط سے بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو کتنے فنڈز ملیں، ہمیں کتنے فنڈز ملیں، ہمارے کتنے محدود وسائل تھے اور آپ کے پاس تو لامحدود وسائل تھے. آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا، تینوں حکومتوں کا موازنہ کرتے ہیں 13 سے لے کے آج تک. NFC کا جب ایشو بنا، علی بھائی یہ بڑی قابل غور بات ہے، آفریدی صاحب نے جب اوتھ لیا تو ہم نے NFC پہ جگہ جگہ اویئرنیس کے لیے یونیورسٹیز میں، مختلف شہروں میں سیمینارز کروائیں کہ ہم بتا سکیں کہ آپ کا حق کیا ہے اور وہ کون کار ہے اور کس نے روکا ہوا ہے. جب یہ بات میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوئی تو وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کا ڈیٹا ریلیز کر دیا کہ خیبر پختونخوا کو NFC کی مد میں اتنے پیسے ملے ہیں. تو اس پہ میڈیا جو ہے اس پہ بات کرنے لگی، کیونکہ میڈیا کو ایڈ آتے ہیں، ایڈ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، ایڈ سے چینلز چلتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے خیبر پختونخوا کا ڈیٹا ریلیز کر دیا، پنجاب کا بھی کرے، سندھ کا بھی کرے اور بلوچستان کا بھی کریں. اب یہ تو بدنیتی ہے نا کہ آپ ایک صوبے کے کر رہی ہیں، آپ چاروں کا کریں، چاروں کا موازنہ کریں. اگر پھر ہم اس کا آڈٹ کے لیے بھی تیار ہیں کہ آپ نے جتنے پیسے دیے ہیں 2013 سے لے کے آج تک اس کا آڈٹ بھی آپ کر لیں. ہاں آج بھی 4758 ارب روپے کا ہمارا کیس ہے، جو ہمارا شیئر بنتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. فاٹا کو انضمام کیا گیا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ ہر سال 100 ارب دیے جائیں گے، 700 ارب بنتے ہیں، 132 ارب آج تک ملے ہیں، 568 ارب آج بھی نہیں ملے. ابھی NSC کا اجلاس تھا تو آفریدی صاحب کی یہ جیت ہوئی کہ انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ 180 دن کے اندر اندر پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے فاٹا کو فائنینشلی مرج کر دیا جائے گا خیبر پختونخوا کے ساتھ، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹیولی تو یہ ہو چکا ہے لیکن فائنینشلی نہیں ہو چکا. 1.5 کروڑ کی آبادی ہے فاٹا کی جس نے ضم ہونا ہے، کیونکہ NFC کا جو شیئر ہے، جو ڈویژن ہے، وہ پاپولیشن کی بیس پہ ہوتی ہے. تو اس سے ہمارا جو شیئر 14% ہے وہ لگ بھگ 17% پہ چلا جائے گا. تو وہ یہ امتیازی سلوک ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کے ساتھ کر رہی ہے. رجب عباسی صاحب نے مہنگائی کی بات کی، 150 کا پیٹرول بڑا مہنگا تھا، 320 کا 350 کا پیٹرول ان کے لیے سستا لگتا ہے. 3 روپے بڑھتا تھا تو ہماری صحافتی برادری جو ہے اس پہ ٹویٹس بھی کرتے تھے، شوز بھی کرتے تھے. پچھلے ایک ہفتے میں ڈیزل 60 روپے مہنگا ہوا ہے اور پیٹرول 35 روپے مہنگا ہوا ہے. روزانہ 3 روپے 5 روپے مہنگا کر رہے ہیں. میں نے انہوں کہا کہ جی نماز کی اوقات کی طرح فجر کو ایک پرائس لگائیں، ظہر کو دوسری لگائیں، عصر کو تیسری لگایا کریں، مغرب کو اور عشاء کو 5ویں لگایا کریں. اب یہ حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. ان کا معاشی پلان یہی ہے کہ عام پاکستانی کی جیب پہ کیسا ڈاکہ ڈالیں. وہ لیوی کی مد میں ڈالتے ہیں کیونکہ ہر بندے نے پیٹرول بھروانا ہوتا ہے. ایران اور امریکہ کی جنگ کو بھی انہوں نے مال غنیمت جانا. یہ جنگ تو پوری دنیا کے لیے تھی، صرف پاکستان کے لیے تو نہیں تھی. دنیا میں کسی ملک نے 16% سے زیادہ پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی. پاکستان 80% تک بڑھا کے اس کو لے کے جا چکا ہے. اس وقت بھی 45% جو جنگ سے پہلے کی پرائسز تھی اور آج کی جو پرائسز ہے وہ 45% اس میں ڈفرنس ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی شارٹیج نہیں ہوا. دنیا میں تو کہیں بھی شارٹیج نہیں ہوا. کسی نے کوئی فوٹیج دیکھی ہے؟ آج کل تو ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کے فنگر ٹپ پہ ہے سب کچھ. کسی ایک ملک میں آپ نے شارٹیج دیکھی ہے؟ وہیں کیا 150 کا پیٹرول مہنگا تھا، 350 کا سستا ہے. پاکستان اس وقت
بلند ترین بے روزگاری کے دور سے گزر رہا ہے. غربت 45%، 12.5 کروڑ آبادی آپ کی غربت سے نیچے رہ رہی ہے. 70% پاکستانی ڈیلی ویجز پہ زندگی بسر کرتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں. اس کے لیے آپ روز پیٹرول کی پرائس چینج کرتے ہیں تو اس کی فائنینشیل مینجمنٹ آپ نے تباہ کر دی. وہ روز اس ٹینشن کے ساتھ اٹھتا ہے کہ آج میں نے موٹر سائیکل میں 3 لیٹر پیٹرول ڈالنا ہے تو میں پہلے ریٹ تو چیک کروں. اور اس کے آڑ میں یہ ہفتوں 60-65 روپے بڑھا دیتے ہیں، 3 روپے، 4 روپے، 10 روپے، 6 روپے. تو بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان اور پاکستان لازم الملزوم ہے. 9 اپریل سے لے کے آج تک کوئی ایک سیکٹر آپ ہمیں بتا دیں کہ اس موجودہ 17 سیٹوں کی حکومت نے جس کے ساتھ ریاست کڑی ہے، پولیس کڑی ہے، ہر ایک ادارہ ان کے ساتھ کڑا ہے، انہوں نے ایک کسی سیکٹر میں ترقی کی ہو. ایکسپورٹس دیکھ لیں، جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں، ڈالر ریٹ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں، لا قانونیت دیکھ لیں، آئین کی معطلی دیکھ لیں. کسی ایک سیکٹر میں اس موجودہ حکومت نے کوئی بھی خاطر خواہ کارکردگی دکھائی ہو تو ہم ہار مان جائیں گے. لیکن نہیں، ان کو مسلط کیا گیا ہے عذاب کی طرح پاکستانی عوام پہ اور پاکستان پہ، اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. عباسی صاحب میرے کولیگ ہیں صوبائی اسمبلی میں. ابھی بلو پاسپورٹ کا جو پروپیگنڈا ہوا عباسی صاحب، وہ صرف اور صرف اسحاق ڈار صاحب کے کیس کو دبانے کے لیے ہوا. 30 اپریل کو قانون سازی ہوتی ہے، 6 مئی کو گورنر سائن کرتے ہیں، 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، 7 جون گزرتا ہے، 7 جولائی آتا ہے، 60 دن گزرتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا. اسحاق ڈار کا کیس آتا ہے، 7 جولائی کو اس کیس کو اٹھایا جاتا ہے. اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ بلو پاسپورٹ کو پروپیگیٹ کریں. اسحاق ڈار جس کا نواسہ جو شرمندگی کا باعث ہے، ایک وزیر خارجہ، ایک ڈپٹی وزیر اعظم، اس کا نواسہ جو ہے باہر سے کچھ ہماری غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلاتا ہے اور زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. اور پھر ڈی آئی جی فیصل کمران صاحب اس کی انویسٹیگیشن افسر ہے. یہ وہ افسر ہے جس کے تانے بانے مریم نواز اور ان کے گھر تک جاتے ہیں. یہ وہ افسر ہے جو ہمیشہ شواہد مٹانے کا یہ ایکسپرٹ ہے. چوتھے دن کرائم سین کا فرانزک آڈٹ ہوا. یہاں پہ ڈی پی او صاحب موجود ہیں، ان سے پتہ کریں کرائم سین کا اگر آپ چوتھے دن فرانزنگ کریں گے کوئی شواہد آپ کو نہیں ملے گا. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے. وہ صاحب آتے ہیں، آپ سب میڈیا والے ہیں آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کسی صحافی کا سوال نہیں لیتے اور نکل جاتے ہیں. تو پھر آپ پریس ریلیز ہی کر دیتے. اور اس کیس کے تانے بانے مریم نواز اور اسحاق ڈار کے گھر تک جائیں گے. اس کو دبانے کے لیے یہ کیس بلو پاسپورٹ کا پروپیگیٹ کیا گیا. یہ عوامی حکومت ہوتی ہے. عوام کو تحفظات تھے، ہم نے واپس لے لیا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی 11 ارب کا جہاز خریدا ہے تو بھائی خریدا ہے، کر لو، کچھ کرنا ہے کر سکتے ہو. اور شمائلہ رانا آتی ہے کہ 50 روپے کا پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہم 150 کا بھی کر سکتے تھے، آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جن کو پتہ ہے کہ ہم نے فارم 47 کے ذریعے ابھی آئے ہیں، نیکسٹ ٹائم کوئی اور ہم جگاڑ لگا کے پھر اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے. تو میں اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی بات کروں، یہ واحد حکومت ہے جہاں پہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں. کوئی غلط چیز ہوتی ہے ہم اس کو واپس، ہاں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہیں ہم اس کو واپس لے لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. اس بار بھی ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، نیکسٹ ٹائم بھی ووٹ کے ذریعے ہی آئیں گے. ہمارے پاس تو کوئی چور دروازہ نہیں ہے. 5 اگست انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا آغاز ہوگا. 5 اگست کو پشاور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہو رہا ہے جس کی تیاریاں اس وقت شروع ہیں. پنجاب کے تمام شہروں میں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے ریلیز نکالنی، اس کو سب کو مانیٹر کیا جائے گا. کراچی میں ہم پاور شو کر رہے ہیں، بلوچستان میں ریلیز نکالی جائیں گی. اور انشاءاللہ 5 اگست کو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہماری الائنس ہے، چکزئی صاحب ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، افریدی صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے. الائنس کی قیادت وہاں پہ موجود ہوگی. تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ انشاءاللہ پشاور میں موجود ہوگی. وہاں پہ انشاءاللہ آگے کا لائحہ عمل دیا جائے گا. عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال ہو گئے. اغوا کا لفظ بڑا سخت ہے لیکن اس ریاست نے ان کو اغوا کیا ہوا ہے کیونکہ قیدی کے حقوق ہوتے ہیں. اگر عمران خان صاحب قیدی ہوتے تو ان کی حقوق ملتے. ایک بنیادی حق بھی ان کو نہیں مل رہا. آپ نے کل دیکھا ہوگا علیمہ آپا یہاں پہ آئی تھی، انہوں نے یہاں ریلی سے خطاب کیا. لوگوں کا جنون آپ نے دیکھا ہوگا. انشاءاللہ 5 اگست کو یہی جنون وہاں بھی آپ دیکھیں گے. علیمہ آپا کی جو
وہ کوشش کر رہی ہے، وہ قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے، یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف کا کوئی عہدیدار ہو، کوئی ورکر ہو، ایم این اے ہو، ایم پی ہو، سب کو اپنا رول نبھانا پڑے گا، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے اندر ہو، سینٹ کے اندر ہو، نیشنل اسمبلی کے اندر ہو، ہم سب عمران خان کی مرہون منت ہے۔ ہمارے پاس خان صاحب کا ٹکٹ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں پہ نہ ہوتے۔ اگر آج ہم سیٹوں پہ ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، سب عمران خان کی مرہون منت ہے۔ جو لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے تھے ان کا حال آپ سب نے دیکھ لیا، وہ آج پاکستان کی سیاست کے منظرنامے میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے بیانیے کا وزن اٹھایا اس ٹائم اگر وہ پاپولر نہیں تھے، آج وہ پاکستان کے سیاست کے منظرنامے کے تگڑے کھلاڑی بن چکے ہیں۔ جہاں تک جرنلسٹ کی بات ہوئی، اور آج کشمیر الیکشن بھی ہے جہاں پہ دو جماعتوں کے درمیان نورہ کشتی چل رہی ہے، اور اس کشتی کو دیکھ کے نورہ بھی شرمندہ ہے۔ مطلب آپ جی بی کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی نون لیگ نے ہمارے ساتھ دھاندلی کی، پھر کچھ دنوں بعد بجٹ سیشن ہوتا ہے، بلاول صاحب 30 منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں، اوپر سے کال آتی ہے کیونکہ یہ ڈنڈے کے نیچے دونوں جماعتیں ایک ہیں، یہ وہ سکے کے دو رخ ہیں۔ پھر 30 منٹ کی ناراضگی ایک فون کال پہ ختم ہوتی ہے اور جی بی کی حکومت ان کی سپرد کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ بجٹ میں ووٹ بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی کشمیر میں مریم بی بی کہتی ہے کہ میں کشمیر کی بیٹی ہوں، اس کا تو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ خیبر پختونخوا آتی ہیں تو یہاں کی بیٹی بن جاتی ہے، پنجاب میں پنجاب کی بیٹی بن جاتی ہے، کشمیر میں کشمیر کی بیٹی ہے، سندھ میں کہے گی میں سندھ کی بیٹی ہوں۔ تو وہاں پہ جو نورہ کشتی چل رہی ہے، جو الزامات کی بارش ہو رہی ہے، جس طریقے سے الیکشن کو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کی سب سے بڑی تحریک انصاف سیاسی پارٹی ہے، وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، اور جو ہمارا فیصلہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا۔ ان دا اینڈ آف دا الیکشن اسکیجول چینج ہوا کہ ڈویژن وائز کریں گے، وہاں پہ کشمیری عوام سڑکوں پہ ہے جس کو کور نہیں کیا جا رہا، لیکن یہاں پہ بھارت کی جو وہاں پہ ایک تحریک ہے اس کو کور کیا جا رہا ہے، اس کی اجازت ہے۔ آپ سارے جرنلسٹ بیٹھے ہیں، تمام آپ کا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، یہ آپ سے بھی ہمارا گلہ بنتا ہے کہ حقیقت دکھائیں۔ عمران خان کی تصویر آپ نہیں دکھا سکتے، عمران خان کا نام آپ نہیں دکھا سکتے، آپ عمران خان کی کوئی بھی تصویر نہیں دکھا سکتے، ان کی کوئی آپ بیان نہیں کوٹ کر سکتے، کوئی پرانا بیان بھی نہیں چلا سکتے، کوئی ٹویٹ کر لیتے ہیں وہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ 5 لاکھ کے لیے بڑے خوش ہیں عاطف صاحب، اچھی بات ہے، دینی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو، لیکن یہ جو پابندیاں ہے یہ آپ کا کیریئر تباہ کر رہی ہے، یہ ایک معاشرے کی جو بیسکس ہے اس کو تباہ کر رہی ہے۔ جیسے عباسی صاحب نے کہا کہ ہمارا 3 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، صحافی سامنے عمران خان کو کہتا تھا کہ کس کا گلا میں پکڑوں۔ جتنے ایکسیسیبل آج خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، یہاں کا سی ایم ہے، یہاں کے وزراء ہیں، آپ پنجاب میں تو جائیں، آپ کسی وزیر سے بات تک نہیں کر سکتے، سوال تو دور کی بات ہے۔ آپ مریم بی بی سے کہیں اگر کسی گیلری میں بھی غلطی سے گزر گئے تو آپ نیکسٹ ٹائم ادھر آپ پہ پابندی لگ جائے گی اس اسمبلی میں۔ ہم جب لاہور گئے، جو صحافی جو کچھ پیڈ صحافی تھے، میں ان کو صحافی نہیں کہتا، ان کو کڑک کیا گیا تھا، جو سوالات کر رہے تھے بلو دا بیلٹ، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر صحافتی آزادی کی بات کریں تو خیبر پختونخوا سے زیادہ صحافتی آزادی کہیں پہ نہیں ہے، اور اس بار کی اے ڈی پی میں جو ہم اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے جو کچھ ہم نے ایڈ کیا وہ تاریخی ہے۔ یہ وزٹس بھی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ، دیکھیے حکومت کب تک رہتی ہے کوئی پتہ نہیں، حکومت ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ مجھ سے پہلے یہاں پہ کوئی اور وزیر تھا، آج میں ہوں، میرے بعد کوئی اور ہوگا، آج علی بھائی ایم این اے ہیں، کل کوئی اور ہوگا، اسی طرح باسی صاحب آج ایم پی ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ کرسی ہمیشہ رہتی ہے، اقتدار ہمیشہ اللہ کا رہتا ہے، اس کرسی پہ لوگ چینج ہوتے ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جو اس وقت لوگ آتے ہیں سلام کرتے ہیں، یہ سلام کرسی کو ہوتا ہے، شخصیت تو کبھی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، پاور پہ کون خیبر پختونخوا میں اسی اپنے علاقے میں آپ دیکھ لیں کون ایم این اے تھا، کون پاور سینٹر تھا، کون سی سیاسی فیملی اقتدار پہ براجمان تھی، آج کوئی اور ہے۔ جب تک حکومت رہتی ہے انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کے ہر شہر میں میڈیا کالونی بنائیں۔ اس بار اگر ہم اے ڈی پی کی بات کریں، جو تاریخی اے ڈی پی، جو سی ایم افریدی صاحب کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے جو جرنلسٹ کے لیے ہم نے چیزیں ایڈ کی ہیں،
یہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں نہیں ہوا. ہم نے 15 کروڑ کا علی بھائی گرانٹ دیا ہے پشاور پریس کلب کو, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پریس کلب کو اتنا بڑا گرانٹ نہیں ملا پورے پاکستان میں. ہم نے انڈورمنٹ فنڈ آپ کا 20 کروڑ سے بڑھا کے 50 کروڑ کر دیا. اس انڈورمنٹ سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پینشنز آئیں گے, آپ کی جو بیماری کی بلز ہیں وہ کلیئر ہوں گے, آپ کے لیے شادیوں کی جو آپ کے بچوں کی شادیوں کے لیے ہم فنڈز دیں گے. ہم نے اس بار 1000 ملین جو ہے صرف وظائف کے لیے رکھے ہیں, جس میں نئے سٹارٹ اپس کے لیے ہم 50 لاکھ روپے دیں گے ہر جرنلسٹ کو بلا سود, کہ وہ اپنا نیا کوئی سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے, کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم قائم کرنا چاہتا ہے. ہم جرنلسٹ کے بچوں کو اسکالرشپ دینے لگے ہیں اس بار بلا سود, ہم باہر بھیجیں گے ان کو. ہم قرضے دینے لگے ہیں جرنلسٹ کو بلا سود 10 سال تک. اگر کسی صوبے نے ایسا بجٹ پیش کیا ہو اپنے جرنلسٹ کے لیے تو کیمرہ بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاؤسنگ میڈیا کالونی کے لیے ہم نے 50 کروڑ روپے رکھے ہیں. انڈورمنٹ فنڈ جو ہے 20 سے 50 کروڑ کر دیا گیا ہے. اس میں سے آدھے ہم پشاور پریس کلب کے لیے رکھیں گے اور باقی 25 کروڑ جو ہیں آدھے جو ہیں وہ ہم دیگر صوبے کے لیے رکھیں گے, کیونکہ پشاور پریس کلب کے 600 سے زیادہ ممبران ہیں. میں بھی مردان گیا, ان کی آبادی بھی پشاور کی تقریباً ایک ہی جیسی ہیں, وہاں پہ ممبران 50 تھے. آج میں نے صدر صاحب سے بھی پوچھا, یہ بھی 60 کہہ رہے ہیں. تو یہ ممبران کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. آپ یہ ممبرشپ کا جو کرائیٹیریا ہے اس کو آسان بنائیں تاکہ جو ہماری نوجوان وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں, ان کو ممبرشپ ملے. میں اپنی طرف سے جو میڈیا کالونی کا آپ کا مسئلہ ہے اس کو ایمرجنسی بیسس میں ہم 2 انسٹالمنٹس میں اس کو کنورٹ کر رہے ہیں, اور ایمرجنسی بیسس میں آپ کو پہلی انسٹالمنٹ ہم اگست میں ہی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میری بھی آپ سے ریکویسٹ ہے ایک کہ میڈیا کالونی کا جو نام ہوگا وہ عمران خان میڈیا کالونی ہونا چاہیے. میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت میں ہی انقلابی اقدامات ہو رہے ہیں, اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام شہروں میں جو میڈیا کالونی بنے ان کا نام عمران خان میڈیا کالونی ہونا چاہیے. عمران خان صاحب شاید اس کے حق میں نہ ہو, کیونکہ جب عمران خان کرکٹ سٹیڈیم کا نام رکھا گیا تب بھی انہوں نے کہا کہ جی اس کو ریموو کیا جائے. علی بھائی ان کے ساتھ کام کیا ہے, یہ 2018 میں آپ گرانٹ دیں اس میڈیا کالونی کا نام عمران خان ہو گیا ہے. مہربانی. اب آپ نے جس کے شخص کے نام پہ اعلان کر دیا ہے, اب ہم مرے یا مٹے آپ کو یہ گرانٹ ملے گا انشاءاللہ. کارڈز کا ایشو بتایا گیا, آج ہری پور میں بھی اس کو ڈسکس کیا گیا. ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے تمام کارڈز جو ہے وہ ڈور سٹیپ کے آپ پہ ڈیلیور ہو جائیں گے. نیوز پیپر ایڈز کی بات کی, پہلی دفعہ جب میں بریفنگ لے رہا تھا اپنی ڈپارٹمنٹ کا تو وہاں پہ ایک 1987 کا بل آیا, لائبلٹی. میں نے کہا جی ادھر ہی روکو, میری تو 1987 کی پیدائش نہیں ہے. مطلب میرے پیدائش سے پہلے کی لائبلٹیز اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں. ہم نے 40 کروڑ روپے لائبلٹیز کے لیے ریلیز کر دیا ہے, لیکن اس کو بھی اس چیز کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا ہے کہ ادارہ پہلے اپنی صحافی برادری جو کہ جرنلسٹ ہیں ان کی تنخواہیں, ان کی لائبلٹی کلیئر کریں گے, تب جا کے حکومت ان کی لائبلٹی کلیئر کرے گی. ہم 2 قسطوں میں تمام لائبلٹیز ختم کر رہے ہیں, اور ہم اس سال پوری لائبلٹیز ختم کر دیں گے تمام نیوز پیپرز کی. اس کے بعد میں نے پھر چانٹی کرنی ہے. یہ بوگس کھاتے, یہ بوگس نیوز پیپر کہ جس دن ایڈ آنا ہو اس دن صرف پرنٹ آتا ہے, جو کہ کسی نے پشاور میں ایک بندے کو کمپیوٹر پہ ہائر کیا ہوا ہے, وہ ادھر سے ایڈیٹنگ کرتا ہے اور اس کی اشاعت جو ہے وہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے, اس کو کوئی ایڈ نہیں ملے گا. جتنے بھی ہمارے پینل پہ اخبارات ہیں میں نے ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ یہ تعداد 25 سے 30 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی وہ ہوں گے جن کی اشاعت پشاور سے ہوگی یا خیبر پختونخوا سے ہوگی, اور ان کا بھی کرائیٹیریا ہے کہ اتنی کاپیز روزانہ آنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن ایڈ آتا ہے وہ جا کے کوئی ایک کاپی انفارمیشن منسٹری بھجوا دیتے ہیں, ایک ڈپارٹمنٹ میں دیتے ہیں کہ جی ہماری آپ کا ایڈ ہے ہمارے اخبار میں ہے. اگر مارکیٹ میں جائے وہ اخبار آپ کو نہیں ملے گا.
تو اب یہ کاتے بند ہونے چاہیے. ہم ایک نیا آئین لے کے آ رہے ہیں پریس کلبز کے لیے. ہم تحصیل کے پریس کلبز ختم کر رہے ہیں. تحصیل کے پریس کلب اس لیے ختم کر رہے ہیں کہ ہر تحصیل پہ 8 سے 10 لوگوں کا پریس کلب بنا ہوا ہے. اس کو حکومت گرانٹ بھی دیتی ہے, تو وائی ناٹ وہ 8-10 لوگوں کو اٹھا کے ہم جو ہے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں ضم کریں اور ان کی گرانٹ بڑھا دیں. ہر ضلع میں اگر ایک پریس کلب ہوگا تو اس کے ممبرز بھی زیادہ ہوں گے, ان کو گرانٹ بھی ملے گا, ہر سال ملے گا. یہ بیچ میں گرانٹس کی جو بندش ہو جاتی ہے, وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر تحصیل پہ پریس کلب بنا ہوا ہے. حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک بہترین قسم کا پریس کلب ہو, اور اسی پریس کلب میں تمام لوگ آئیں پورے شہر سے. ہاں بڑے شہر ہیں تو ان کے لیے کوئی اپنا کوئی کرائٹیریا آپ بنائیں تاکہ ان سے جو کانٹیکٹ کا آپ کا رابطہ ہے وہ رہے. اور گائیڈ لائنس کی بات کی عباسی صاحب نے, میں نے کہا عباسی صاحب آپ 50 لاکھ اناؤنس کریں, میں کہیں سے گائیڈ لائن نکال لوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. آپ کو نہیں ہے, میں نے ابھی نذیر عباسی صاحب کو بھی کہنا ہے, افتخار لالا کو بھی کہنا ہے, جتنے ہمارے ایم پی ایز یہاں پہ ہیں چاروں, علی بھائی نے تو اعلان کر دیا ہے, تو تمام لوگوں سے انشاءاللہ 50-50 لاکھ روپے ہم لیں گے, اور وہ صرف رینوویشن پریس کلب کی رینوویشن کے لیے ہوں گے. ہم اپنے ممبرز کے لیے لیپ ٹاپ لے کے آ رہے ہیں, ہم لیپ ٹاپس دے رہے ہیں جتنے بھی ہمارے پریس کلب کے ممبرز ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا اس وقت اس صوبے میں کچھ کالے چینلز ہیں جن کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے اور صوبے کی حکومت پہ, صوبہ کے وزیر اعلیٰ پہ, وزراء پہ آپ نے کوئی نہ کوئی الزام تراشی کرنی ہے, اور جس کو فنڈ کیا جاتا ہے ریاستی اداروں کی طرف سے. اربوں روپے ان کا فنڈ ہے. ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ویسے جھوٹ کا مقابلہ نہیں ہوتا. جھوٹ کی مطلب آپ صبح نیوز لگتی ہے, شام کو لوگ بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے. کوئی ایک ثبوت یہ کالا چینل نہیں لے کے آیا, ایک ثبوت. ہم کہتے ہیں ثبوت لے کے آئے, ہم ایکشن لے, ثبوت کوئی نہیں ہے. کچھ لوگ پے رول پہ ہیں, ان کو کوئی نیوز نہیں ملتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فلانی وزیر نے اتنے ٹک ٹاک بنا لی ہیں, اور فلانی وزیر جو ہیں, اب چھوڑیں سخت بات ہو جائے گی. انشاءاللہ آخر میں تمام اپنے کولیگز کا, بھائی صاحب آپ کا, علی بھائی آپ کا, ڈی سی صاحب کا, ڈی پی او صاحب کا, پریس کلب کے ممبرانز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے آگے منسہرہ جانا ہے, اور پھر میں نے منسہرہ سے سیدھا اسلام آباد جانا ہے, اور اسلام آباد سے پھر کوہاڑ, اور پھر کوہاڑ سے میں نے صبح پشاور آنا ہے. تو انشاءاللہ یہ وعدہ رہا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جب تک ہے یہ عوامی فیصلے لے گی. پریورٹی عمران خان صاحب کی رہائی ہے, گورننس اس کے ساتھ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں ہوگی. بہت شکریہ آپ سب کے.